بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 1408 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 34 چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، آیات مبینات واضح نشانیاں، ومثلا اور کچھ حال، من الذین ان لوگوں کا جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کار آمد ہے۔ اس ایک آیت میں تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں۔ دوسری بات، ان لوگوں کی مثالیں بھی تم کو بیان کرتی ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور تیسری بات، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کار آمد ہے۔ بزرگان محترم، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات کھل کر سمجھ میں آ جائے گی، 2 اور 2 4 کی طرح، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو آیتیں ہیں نازل کی ہیں، واضح نشانیاں، واضح باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھا گیا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، شرک کی حقیقت کو بتا دیا، کفر کی حقیقت کو بتا دیا، نفاق کی حقیقت کو بتا دیا، ایمان کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، عرش کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، شفاعت کیا ہے، میزان کیا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا قرآن میں۔ اگر آپ قرآن مجید کا گہرائی سے مطالعہ کریں اور اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں، جس تدبر کا مطالبہ قرآن مجید نے کیا کہ فلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو صاف اور واضح بیان کرتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ہر قسم کی مثالوں سے اپنی ان باتوں کو بیان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو 2 اور 2 4 کی طرح صاف بیان کر دیا ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے، کھلی باتیں بتا دی گئی۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات بھی کھل کر بیان کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹوں کا قصہ، حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے کا قصہ، ان کی بیوی کا قصہ، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی کا قصہ، ان کی قوم کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم عاد کا تذکرہ، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم لوط کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ، ان کی قوم اصحاب مدین کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت یعقوب کا تذکرہ، حضرت یوسف کا تذکرہ، ان کی زندگی کے حالات، فرعون کا تذکرہ، حامان کا تذکرہ، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ، گزری ہوئے تمام قوموں کی تذکرے، بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت الیاس، حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے، سارے تذکرے بیان کیے گئے۔ یہ موعظۃ للمتقین، اور تقوی والوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان بھی دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نصیحت کی بہت سی باتیں بتائیں ان لوگوں کے لیے جو دل کے اندر تقوی رکھتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں۔ آج بڑے المیے کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، مسجدوں میں بھی قرآن سینکڑوں رکھے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں؟ امت کا 2% 3% طبقہ ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھتا ہوگا۔ ترجمے کے ساتھ پڑھنے والوں کا فیصد لگانا مشکل ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں جو کتاب ہماری زندگی کا دستور ہے، جو کتاب شفا ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب مصدق آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جو کتاب حق پر مبنی ہے۔ وہ یہ کتاب ہے جس کتاب کے قریب
जिस न बातिन न दाएं से आ सकता है, न बाएं से, न आगे से, न पीछे से। इस किताब को पढ़ें। ये किताब हम सबकी रहनुमाई करती है, ये किताब हमारी जिंदगी का दस्तूर है। इसी किताब में हमारी फलाह नजात है, इसी किताब में हमारी सलामती है। इसी किताब के जरिए से हम समझ सकते हैं कि अपने परवरदिगार को पाने का तरीका क्या है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस किताब इलाही को समझने वाला बना दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।